بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا بیان سورہ الکہف میں آیا ہے۔ اس قصے کا اجمالی بیان حسب روایت بخاری یہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام بنی اسرائیل میں وعظ فرما رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا، میں۔ مطلب یہ تھا ان علوم میں جن میں قرب الہی کی تحصیل ہو میرے برابر کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ فرمانا صحیح تھا کیونکہ آپ اولو العزم رسول تھے اور اولو العزم انبیاء کے برابر کسی کو علم نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ ظاہراً لفظ مطلق تھا اس لیے حق تعالیٰ کو آپ کا یہ جواب ناگوار گزرا اور اس نے چاہا کہ آپ کو احتیاط فی الکلام یعنی گفتگو میں احتیاط کی تعلیم دے۔ غرض آپ کی طرف وہی ہوئی کہ مجمع البحرین یعنی اس جگہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا جو کہ تم سے بھی زیادہ عالم ہے، یعنی بعض علوم میں آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ گو ان علوم میں قرب الہی میں دخل نہ ہو موسیٰ علیہ السلام ان کی ملاقات کے مشتاق ہوئے اور التماس کی، الہی ان تک پہنچنے کی کیا صورت ہے؟ ارشاد ہوا، اس سے وہاں ملاقات ہوگی جہاں بحر فارس اور بحر روم آپس میں ملتے ہیں۔ حکم ہوا کہ ایک مچھلی تل کر ساتھ لے جاؤ، جس جگہ وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے وہی جگہ تمہاری منزل مقصود ہے۔ الغرض جناب موسیٰ اپنے خاص خادم یوشع بن نون کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ مجمع البحرین کے پاس پہنچ کر جناب موسیٰ تو سو گئے اور یوشع دریا سے وضو کرنے لگے۔ یک مچھلی زندہ ہو کر دریا میں جا داخل ہوئی اور وہاں طاق سا کھلا رہ گیا۔ یوشع کو تعجب ہوا اور ارادہ کیا کہ جب موسیٰ بیدار ہوں گے تو ان سے اس حیرت انگیز واقعے کا ذکر کروں گا، لیکن جب آپ جاگے تو یوشع اس کا تذکرہ کرنا بھول گئے اور دونوں بے خیال آگے چل دیے۔ اس اگلی مسافت پر مقاصد و مطلب پیچھے چھوٹ جانے کی وجہ سے تھکان معمول سے زیادہ محسوس ہوئی۔ چنانچہ موسیٰ نے جب ناشتہ مانگا تو یوشع کو مچھلی کی گمشدگی یاد آئی اور کہا کہ مچھلی تو فلاں موقع پر زندہ ہو کر پانی میں سرنگ سی بناتی ہوئی چلی گئی۔ چونکہ خضر کی ملاقات کا مقام وہی جگہ تھی اس لیے دونوں الٹے پاؤں پھر اسی جگہ پہنچے۔ وہاں خضر سے ملاقات ہوئی جن کو من جانب اللہ خاص مقبولیت بخشی گئی تھی۔ مقبولیت کے معنی میں نبوت اور ولایت دونوں کا احتمال ہے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ میری خواہش ہے میں چند روز آپ کے ساتھ آپ کے علمی کمالات سے استفادہ کروں۔ جناب خضر نے موسیٰ کے مزاج وغیرہ کا اندازہ کر کے جواب دیا کہ میرے ساتھ رہ کر آپ سے میرے افعال پر صبر نہ ہو سکے گا، آپ لحالہ مجھ پر روک ٹوک کریں گے، اس لیے مصاحبت مشکل دکھائی دیتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ روک ٹوک سے منع کر دیں گے تو میں اس سے باز رہوں گا اور انشاءاللہ کسی بات پر آپ سے اختلاف نہ کروں گا۔ یہ وعدہ کرتے وقت حضرت موسیٰ کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی کہ ایسے مقرب بندے سے کوئی خلاف شریعت حرکت بھی مشاہدے میں آئے گی۔ اس پر حضرت خضر نے فرمایا کہ اگر کوئی امر آپ کو بظاہر ناپسندیدہ نظر آئے تو مجھ سے باز پرس نہ کرنا جب تک کہ میں خود اس کی توجیہ نہ کروں۔ چنانچہ دونوں آگے چلے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے چونکہ خضر علیہ السلام کو پہچان لیا تھا اس لیے بنا معاوضہ انہیں کشتی میں سوار کیا۔ کشتی میں سوار ہونے کے بعد خضر نے کلہاڑی سے کشتی کے ایک یا دو تختے اکھاڑ دیے، لیکن باوجود اس کے پانی کشتی میں نہ آیا۔ اس پر موسیٰ بولے، کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ تم اس کے سواروں کو ڈبو دو؟ بے شک تم نے یہ بہت بری بات کی۔ اس پر جناب خضر نے فرمایا، دیکھا میں نہ کہتا تھا آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، مجھ سے بھول ہو گئی، اس لیے آپ اس پر گرفت نہ کریں اور میرے کام کو میرے لیے آسان کریں۔ پھر وہ دونوں آگے چلے
اور راستے میں ان کو ایک لڑکا ملا جس کو جناب خضر نے مار ڈالا، جو کہ جوان تھا لیکن حد بلوغ کو نہ پہنچا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ لڑکا راہزنی کرتا تھا، پر اس کا گناہ اس کی کم عمری کی وجہ سے ثابت نہ تھا۔ اس پر موسیٰ سے برداشت نہ ہو سکا اور بولے کہ آپ نے ناحق ایک جان لے لی، وہ بغیر بھی کسی عوض کے۔ یہ بے شک بہت ہی نامعقول چیز کی آپ نے۔ اس پر جناب خضر نے جواب دیا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ تو موسیٰ بولے، اگر میں اب آپ سے کچھ پوچھوں تو بے شک مجھے ساتھ نہ رکھیو، بے شک میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا۔ پھر دونوں آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے۔ بستی کے لوگوں سے کھانا مانگا لیکن کوئی بھی آپ حضرات کی دعوت پر آمادہ نہ ہوا۔ حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ وہ بستی بہت بدتر ہے جہاں مہمانوں کی میزبانی نہ کی جائے۔ پھر انہوں نے اس بستی میں ایک گری ہوئی دیوار بنائی جسے خضر علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے سیدھا کر دیا۔ اس پر موسیٰ بولے، اگر آپ چاہتے تو آپ ان سے اجرت لے سکتے تھے، کیونکہ یہ ہماری حاجت کا وقت تھا اور بستی والوں نے ہماری کوئی مدد بھی نہیں کی تھی۔ ایسی حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب تھا۔ اس پر خضر نے جواب دیا کہ اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے، لیکن پہلے میں ان اعمال کا خلاصہ کرتا ہوں جس پر آپ کو اعتراض تھا، اور ان کے اندر جو راز تھے اس کا بھی اظہار کر دوں۔ پہلا تو یہ کہ کشتی والے 10 بھائی تھے، جن میں سے 5 تو اپاہج تھے جو کہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے، اور ان کی گزر اوقات کا دار و مدار وہی کشتی تھی۔ سفر کے دوران ان کا گزر جس علاقے سے ہوتا وہاں کا بادشاہ اس کشتی کو چھین لیتا جس میں کوئی عیب یعنی نقص نہ ہوتا، مگر وہ سب بھائی اس بات سے بے خبر تھے۔ چنانچہ میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا۔ دوسرا عمل یہ کہ میں نے اس لڑکے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ اس کے والدین مسلمان تھے، اور ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں وہ بیٹے کی محبت میں کفر نہ کر بیٹھے، کیونکہ ماں باپ اس سے بہت چاہتے تھے اور اس کی محبت انہیں بدینی کی طرف مائل کر سکتی تھی۔ غرض کے لڑکے کی ہلاکت سے اس کے والدین کا ایمان محفوظ ہو گیا، اور جو صدمہ انہوں نے برداشت کیا حق تعالیٰ نے اس کی تلافی ایسی اولاد سے کر دے گا جو کہ اسلام اور اخلاقی پاکیزگی میں لڑکے سے بہت بہتر ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے اس کے والدین کو ایک صالحہ لڑکی عطا کی جو ایک نبی سے منسوب ہوئی، اور ایک برگزیدہ نبی ان سے متولد ہوئے جن سے ایک امت چلی۔ اور تیسرا عمل جس پر آپ نے اعتراض کیا وہ تھا اس دیوار کا بنانا۔ وہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفن تھا جو کہ ان کے باپ سے میراث میں ان تک پہنچا، اور ان کا جو باپ تھا وہ مرحوم ایک صالح شخص تھا۔ پس اس کے تقوی اور صلاحیت کی وجہ سے اللہ نے اس کی اولاد کے مال کو محفوظ کرنا چاہا، کیونکہ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ سارا مال لوٹ کر لے جاتے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی خوبصورت اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔